اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج ہم پڑھیں گے کہ رمضان المبارک کے دوران ہمیں مزید کیا کام کرنے چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے دوران انفرادی طور پر جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ روزہ یعنی صیام، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد اور عورت، ہر بالغ مرد اور عورت پر جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ پھر یہ کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ روزہ ہر مرد اور عورت بالغ پر جو ہے وہ فرض ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ جی میں تو روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ سردی بہت زیادہ ہے، میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے ذرا سی کھانسی ہے، نزلہ ہے، یا میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ میں نے شاپ پہ جانا ہوتا ہے، دفتر جانا ہوتا ہے، یا ہمارے ہاں بچوں کو روزہ نہیں رکھوایا جاتا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی ان کے ایگزام ہو رہے ہیں، ابھی ہمارے ہاں روزے جو آ رہے ہیں وہ بچوں کے کم از کم 9th اور 10th کے پیپر چل رہے ہوں گے، تو بچوں کو روزہ نہیں رکھوائیں گے والدین، کیونکہ جی ابھی ان کے پیپرز چل رہے ہیں۔ تو خدا را اللہ کا خوف کیجئے، یہ دنیا کے امتحانوں کے لیے آپ اپنے بچے کی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ دنیا کا امتحان کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ مقابلے کی دوڑ ہے کہ ہم آگے نکل جائیں اور ہم جو ہے وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کما سکے، زیادہ سے زیادہ دنیا کے ٹکے جو ہے وہ کما سکے۔ اس کی خاطر ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور روزے جیسی عظیم عبادت سے اپنے بچے کو جو ہے وہ دور لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کیا ہے، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، وہ بڑے ہو کر بھی روزے نہیں رکھے گا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پھر روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، فرائض میں سے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ زکوٰۃ ادا کرے، اگر اس پر فرض ہے تو حج کرے، تو یہ جنت میں جانے والا شخص ہے، یہ جنت میں جانے والا شخص ہے۔ تو عبادات کا اپنا ایک مقام ہے۔ ہمارے یہاں کچھ یہ تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کریں گے تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ تو اللہ کو راضی کریں، پھر جو کمی کوتاہی رہ جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ تو بہرحال روزہ ہر مرد عورت پر جو ہے وہ صحیح اور امن کی حالت میں فرض ہے۔ ہاں سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے کہ جو شرعی سفر ہے اس سے زیادہ اگر کسی کا سفر ہو تو اس سفر کے دوران وہ روزے کو قضا کر سکتا ہے، اور اس کی قضا پھر رمضان المبارک کے بعد وہ پوری کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو رمضان کے فضائل ہیں وہ تو پھر بھی حاصل نہیں ہو سکتے نا، لیکن اللہ نے ایک چھوٹ دی ہے۔ اس طرح بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ اندازہ کریں کتنی عظیم بات ہے
جو رمضان کا مہینہ پائے یا جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا، اپنی فکر کی، اپنے روزے کی حفاظت کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ہم ذرا سی بات پر جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم شہر رہتے تھے، ہم لاہور میں، تو ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، خواتین روزہ نہیں رکھتی ہیں جی اس سے کمزوری ہو جائے گی، ہمارے چہرے کی خوبصورتی پہ فرق پڑ جائے گا، اور جناب مسائل ہو جائیں گے، فٹنس مسائل ہو جائیں گے۔ مرد روزہ اس لیے رکھتے ہم آفس جانا ہے اور سارے معاملات ہیں۔ یہ سارے غلط تجزیے جو ہم نے کر رکھے ہیں۔ روزہ عبادت ہے، اور عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے، نہ کہ انسان کا چہرہ خراب ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ذکر، اذکار اور بہت سے معاملات کریں گے تو انشاءاللہ روزے کی جو ہے وہ حالت میں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب سے کہا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں بتائیے کہ فإنی قریب، میں بہت قریب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی فضائل کو سمجھ کر اور اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر اپنے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔